گزشتہ جمعۃ المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ معراج شریف کا بیان ہو رہا تھا، اور مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت فرمانا، اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اور پھر یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطاب فرمایا اور اس میں اپنے محاسن اور خوبیاں خود بیان فرمائیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے افضل ہیں۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ رسول اور انبیاء پر درود ہوں، وہی جانے ان کے شمار کو، وہی جانے ان کے اللہ پاک ہی جانتا ہے صحیح شمار کیا ہے۔ تو جب ہم ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک احتیاط ہے، لوگ کہتے ہیں 1,24,000، حالانکہ روایات مختلف ہیں۔ جب ذکر ہو تو کہنا چاہیے تقریباً 1,24,000، تو اس سے ذرا احتیاط رہتی ہے، تقریباً۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اور ملک پر درود ہوں، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو۔ یعنی انبیاء اور رسول میں اور فرشتوں میں بھی، ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، جس کی جمع ملائکہ ہے۔ رسول اور ملک پر درود ہوں، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں جی، سب نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو تو مکے میں بھی بلایا جا سکتا تھا، اور یہاں سے شارٹ کٹ بھی ہے۔ شارٹ کٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس کے عین اوپر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور مفسرین کرام نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ وہاں سے کوئی چیز گرائی جائے نا تو وہ عین خانہ کعبہ شریف کے اوپر آئے، بالکل اسی سیدھ پہ بیت المعمور اسے کہتے ہیں، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور یہاں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام جمعہ پڑھاتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، اور پھر امامت فرماتے ہیں فرشتوں کی۔ جس طرح خانہ کعبہ کی صفیں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی بیت المعمور کی صفیں ہوتی ہیں۔ تو شارٹ کٹ بھی یہ ہے کہ ادھر سے سیدھے جا سکتے تھے، تو اقصیٰ میں کیوں سب کو بلایا گیا؟ ایک تو یہ کہ مسجد اقصیٰ کو بھی شرف بخشنا تھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کچھ انبیاء مبعوث ہوئے جو خانہ کعبہ کے علاقے میں تھے، اور کچھ انبیاء مبعوث ہوئے جو بیت المقدس کے علاقے میں تھے، تو ان کا علاقہ بھی اس کے قرب و جوار تک محدود تھا۔ جن کا قبلہ خانہ کعبہ تھا ان کا علاقہ اس طرح محدود تھا، اور جن کا قبلہ بیت المقدس تھا ان کا علاقہ بھی اس کے ارد گرد تک تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث تو ہوئے مکہ شریف میں، اور آپ کو بیت المقدس میں مصلی امامت پر کھڑا کر کے انبیاء و رسول کا امام بنا کے دنیا والوں پر یہ ظاہر کیا گیا کہ پہلے انبیاء تھے جن کے علاقے محدود اور مخصوص تھے، لیکن یہ وہ آمنہ کا لال ہے
جو دونوں قبلوں کا امام ہے۔ درود تاج شریف میں آتا ہے نا امام القبلتین، دونوں قبلوں کے امام ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شان کا اظہار مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سب زمانوں، سب انسانوں اور سب علاقوں کے لیے محدود نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کا وقت محدود تھا، علاقے مخصوص تھے، قومیں مخصوص تھیں، لیکن ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ زمانہ مخصوص ہے کہ جی اتنے سے اتنے تک ہے، نہ علاقہ مخصوص ہے اور نہ ہی کوئی قوم مخصوص ہے، سب انبیاء کے لیے، سب انسانوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے یا ایھا الناس کا ناس میں سب آ جاتے ہیں، عربی، اجمی، گورے، کالے، ہاں جی سب آ جاتے ہیں اس میں، اور پھر آگے جمیعا کہہ کے اور تاکید کر دی کہ سب لوگوں کی طرف حضور رسول بن کے تشریف لائے ہیں، اور آپ کی رسالت، آپ کی نبوت سب زمانوں، سب انسانوں، سب علاقوں، تمام عالمین اور پوری کائنات کے لیے، جس پہ رحمت للعالمین کا لفظ بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حکمت تھی مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت فرمانے کی۔ اب اسی حوالے سے اس نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مرتبہ اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کہ یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے کہ جیسے آپ نے کرم فرمایا تھا اور شب معراج آپ تشریف فرما ہوئے، تو اس طرح اب پھر مسجد اقصیٰ کے در و دیوار آپ کے منتظر ہیں کہ کیسے ظالموں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور اس کو آزادی عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو متحد اور متفق ہو کر اس کے دفاع اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔